اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے، اس لیے کہ مصیبت پر صبر کرنے کا جو اجر ہے وہ کسی عمل کا اجر ہے ہی نہیں۔ لوگوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیے تاکہ وہ اللہ عز و جل کا شکر کریں۔ کس نے دی زمین؟ کس نے دی آسمان؟ کس نے دولت دی؟ کس نے آنکھ دی؟ یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ مزید نعمتیں عطا فرمائے تو قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو اللہ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور جتنی تکلیفیں آتی ہیں، توجہ چاہوں گا یہ جملہ پوری تقریر یاد رہے یا نہ رہے لیکن اس کو یاد رکھیے گا، جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں وہ ساری تکلیفوں کا سب سے پہلا سبب ناشکری ہے، سب سے پہلا سبب۔ اس کے پاس یہ، میرے پاس یہ نہیں، وہ یہاں میں، بس یہی سب چلتا ہے۔ اور اس کو میں قرآن سے سمجھا دوں، اللہ فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو۔ نادانو، تم شکر نہیں کرتے اس لیے تم تکلیف میں گرفتار ہو، شکر کرو تو اللہ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ نعمتوں کو یاد کرو، یہ ہوا بغیر پیسے کے مل رہی ہے، آکسیجن بغیر پانی مل رہا ہے، یہ نعمتیں کون دینے والا ہے؟ اللہ دینے والا ہے۔ اب اس کی نہ سنے تو کس کی سنے؟ یہاں علماء تشریف فرما ہے، طلباء تشریف فرما، ایک بہت حکمت کی بات بتاؤں، اللہ عز و جل نے جبرن کسی کو نہیں کہا کہ مجھے مانو، توجہ چاہوں، جبرن نہیں کہا کہ مجھے اللہ مانو۔ اللہ نے عقل عطا فرمائی، انسان کے پاس تو عقل ہے نا، جانور کے پاس نہیں، انسان کے پاس تو عقل ہے نا، اللہ نے عقل دے دی، عقل دے دی۔ کافروں کو بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ جبرن مجھے خدا مانو، اس نے جبرن نہیں فرمایا، اس کو روزی دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے۔ سورج نکلتا ہے تو تھوڑی مسلمانوں پر نکلتا ہے، سب پر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ بارش برستی ہے تو سب فائدہ اٹھاتے ہیں، آکسیجن سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں، مسلم ہو نان مسلم ہو، اللہ کو ماننے والے ہو نہ ماننے والے ہو۔ اے اللہ، جب تو اتنا سب کچھ دے رہا ہے تو اپنے آپ کو منواتا کیوں نہیں ہے جبرن؟ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے عقل دی اور یہ ساری چیزیں عطا کی تاکہ عقل سے بندہ سوچے تو صحیح، میں اس کو نہیں مانتا پھر بھی مجھے روزی دے رہا ہے، پھر بھی مجھے آکسیجن دے رہا ہے، پھر بھی مجھے پانی دے رہا ہے۔ کون ہے یہ سب دینے والا؟ کون ہے؟ اب جب وہ عقل کا استعمال کرے گا تو پھر اس کا وجدان کہے گا کوئی تو ہے جو مجھے دے رہا ہے، وہی دینے والی ذات کا نام اللہ ہے، اللہ ہے۔ تو جبرن اللہ نے نہیں منوایا، نعمتیں دی۔ دیکھو ان نعمتوں کو، کون ہے یہ نعمتیں دینے والا؟ کون ہے ہوائیں چلانے والا؟ کون ہے سورج کو پیدا کرنے والا؟ تلاش کرو، جب تم دیکھو گے تو تمہیں وہی ذات نظر آئے گی جسے ہم اللہ عز و جل کہتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ دکھ اور تکالیف کا ثواب بتائیں تاکہ صبر کریں۔ اب بخاری شریف کی ایک حدیث سنا دوں تاکہ آپ سمجھیں، میرا ایک ٹاپک ہے انشاءاللہ میں اس پر مطالعہ کر رہا ہوں، ہر دکھ میں ایک نعمت، میرا موضوع ہے انشاءاللہ، پھر کبھی میں عرض کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ہر دکھ کے پیچھے ایک نعمت چھپی ہوئی ہے، کوئی دکھ ایسا نہیں۔ تو اب یہاں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نصیحت کرو، کس طریقے سے؟ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، دوستوں کو، سامعین کو یہ نصیحت کرو، اللہ کی نعمتیں یاد دلاؤ، کتنی نعمتیں اللہ نے دی، زمین، آسمان، چاند، سورج، تاکہ ان کے اندر شکر کا پیدا ہو اور اس کا رابطہ اپنے رب قدیر سے مضبوط ہو جائے۔ دوسری چیز، دکھ اور تکالیف کا ثواب بتائیں تاکہ صبر کریں۔ آپ کو بتاؤں، یہ ہماری سوچ ہے کہ تکلیف اس کو آتی ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور میں بخاری شریف کی حدیث پیش کر دوں۔ یہ حدیث تو آج تک آپ نے سنی ہوگی کہ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ لیکن آج بخاری شریف کی ایک حدیث اور سنا دوں، اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔
من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ اور یصب منہ یصب منہ، اللہ جس بندے سے، کما قال، اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ مصیبت پر صبر کرنے کا جو اجر ہے وہ کسی عمل کا اجر ہے ہی نہیں، اور صبر کرنے والے کو انسان سلام کرے یا نہ کرے، فرشتے قیامت کے دن سلام کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تو دکھ میں انسان مایوس ہو جاتا ہے، اسے بتاؤ کہ دکھ اور تکلیف میں صبر کرنے پر اللہ نے کتنا اجر رکھا ہے۔ تیسری چیز، گناہوں کی سزا اور عذاب سنائیں تاکہ گناہوں سے باز آ جائیں اور ان سے توبہ کریں۔ وہ لوگ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو بتاؤ کہ گناہوں کا عذاب کیا ہے اور گناہوں کی وجہ سے اللہ عز و جل کیا سزا عطا فرمانے والا ہے، تاکہ بندہ اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب اس کے مکر و فریب، اس کی چال، اس کی عیاری، اس کی مکاری یہ بتاؤ تاکہ لوگ اس کے مکر سے بچیں۔ تو فرمایا گیا شیطان کے مکر و فریب بتائیں تاکہ اس سے ڈر کر کے بچ جائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے انسان کا دل سخت ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی، دنیا کی محبت۔ یہ جس دل میں پیدا ہو جائے وہ بہت سخت دل ہو جاتا ہے، اتنا سخت دل ہو جاتا ہے کہ پھر کسی کے قتل پر بھی آمادہ ہو جائے گا، کسی کا مال کھانے پر بھی آمادہ ہو جائے گا، اور بڑھتے بڑھتے یتیم کا بھی کھا جائے گا، مسکین کا بھی کھا جائے گا، بیوہ کا بھی کھا جائے گا، سب کا کھا جائے گا۔ یہ ہے دنیا کی محبت، ایسے انسان کا دل بہت سخت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قلب کا جو تزکیہ فرمایا، اس میں سب سے پہلے حب دنیا کو ان کے دل سے نکالا۔ تو فرمایا گیا دنیا کی بے ثباتی اور بے وفائی سمجھائیں تاکہ اس میں دل نہ لگائیں لوگ۔ بتاؤ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا پرماننٹ رہنے والی نہیں، دنیا پرماننٹ رہنے والی۔ ایک سور میں ساری دنیا ختم، سب فنش ہو جائے گا،